وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصلوا باللیل والناس نیام. تم اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہو، اور آج کل کی لمبی راتیں. علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم. قیام اللیل، تہجد کو لازم پکڑو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا تھا. وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. رب کے قریب ہونے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. مُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اس سے رب تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے. وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، انسان تہجد پڑھتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے. وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، رب تعالیٰ جسم کی بیماریوں کو نکال دیتے ہیں جب انسان تہجد گزار بنتا ہے. اور اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں دو انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور دونوں انعام انسانیت کے ہر فرد کی ضرورت ہے. پہلی ضرورت بہادری، دل مضبوط اس کا ہوتا ہے. بہادر وہ انسان ہوتا ہے جو تہجد گزار. اس جیسی بہادری روئے زمین پر چشم فلک نے نہیں دیکھی. اور دوسرا بات کی درستگی، زبان میں تاثیر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں جو تہجد پڑھنے والا ہے. اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. ان ناشئة الليل، رات کو بیدار ہونا، اشد وطئا وبطاءا، دونوں ہی صحیح روایات ہیں. انسان کا دل اللہ مضبوط کرتے ہیں جب وہ تہجد پڑھتا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس کی بات زبردست ہو جاتی ہے، کوئی اس کی بات کا کاٹ نہیں کرتا. اس کو اللہ لاجواب کلام عطا کرتے ہیں. کب؟ جب وہ تہجد گزار بنتا ہے.